السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان۔ اس وقت چائنا میں بہت اہم ایک گلوبل لیول کا اجلاس ہو رہا ہے، ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے سیلاب کا، اور جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ روز سے کہ تباہی جو ہے وہ جاری ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے جو خبر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کیونکہ جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں ہندوستان میں، تو وہاں جو سلال ڈیم اور بگلیا ڈیم کے انہوں نے سپل ویز کھول دیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کیوسک پانی آئے گا اور ان دریاؤں میں آئے گا جہاں پاکستان اس وقت سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے آلریڈی۔ اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ایف اے او کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق لاکھوں لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے جہاں ہو رہی تھی فصلیں لگی ہوئی تھیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، اور جو اموات ہیں وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مطلب ہر ایک جان جائے تو وہ بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتے تھے۔ ابھی کوئی 60 اور 70 کا فگر ہے پنجاب میں۔ اور لیکن ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جو فیسلٹیز دینی ہے، جو سپورٹ دینی ہے، یہ یاد رہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 50-60 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو اب اتنی دنیا کے لیے آپ جب فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں آسان تو نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کے سامنے دو رائے آ رہی ہیں۔ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہمارے لیے کیا جا رہا، بڑی زیادتی ہے، دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں کچھ نہ کچھ تو کیا جا رہا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے پنجاب کی ہم کر رہے ہیں میکسیمم جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کے پی کی حکومت کی طرف سے بھی آج ایک دیکھا مراسلہ، انہوں نے کہا جی فیڈرل گورنمنٹ ہماری اور مدد کرے، لیکن اس وقت جو فوکس ہے ناظرین جو پنجاب کے دریاؤں کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ہائی فلڈ میں ہیں متعدد دریا، اور بہت سے اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ڈیمز اور چھوٹے بڑے اور جو براجز ہیں ان پر پانی کا پریشر بہت ہے، تو صورتحال جو ہے اگلے 48-72 گھنٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی چیلنجنگ ہے، اور اللہ کرے کہ کنٹرول میں سچویشن رہے۔ اگر پانی بڑھ گیا اور بارشیں ہیں وہ تو ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، پنجاب میں بیسڈ ہیں، تمام چیزوں کو بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ ندیم صاحب پروگرام میں آنے کا۔ ڈاکٹر عمران احمد ہیں ناظرین، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ، اور بات کرتے ہیں ہم ندیم افضل چند صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جی بڑی مہربانی جی، اتنے اہم ایشو پہ میڈم آپ نے لیا، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پنجاب کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور بہت بڑے کرائسس سے ہم پنجاب میں گزر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک آفت آئی ہے، اور ایک اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے، نہ کسی کے کو بائی ڈیزائن کو یہ لایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے ہمارا، اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، اور ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں ایز اے قوم۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب آ گیا، اس پہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے یقیناً دریاؤں کے ساتھ بھی مزاج بنایا ہوا ہے، اور اس پہ اب ایک اس کرائسس میں سیکھنا چاہیے کہ دریاؤں کے زمین ہم نے کیوں ضائع کی، دریاؤں کو کیوں بے آباد کیا، اس کے ساتھ پلانٹیشن ہم نے کیوں نہیں کی، درخت کیوں نہیں لگائے، جنگلات کیوں نہیں لگائے۔ اور دوسرا بڑا ایشو ہے کہ اس سیلاب کی صورتحال میں سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ دریاؤں کا کٹاؤ کی صورت میں لوگوں کی زمین دریاؤں کے اندر بہہ گئی ہے، زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا، آپ قصور چلے جائیں، قصور ضلع لے لیں، ناروال لے لیں، آپ گجرات لے لیں، حافظ آباد، منڈی بہودین، سرگودا، جنگ، چنیوٹ، آگے چلتے جائیں آپ، ہزاروں ایکڑ لوگوں کی زمین ختم ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ زمینیں جو دریا برد ہوئی ہیں، اس کے الٹرنیٹ ان لوگوں کو جو زمینیں آپ دے سکتے ہیں، ایک گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ ندیم افسر کی اتنی زمین ہے یا کسی اور کی اتنی زمین ہے، تو اس کو الٹرنیٹ زمین دیں اور یہاں پلانٹیشن لگائیں، ان کی زمین آپ دریا کے نام کر دیں۔ اور تیسرا جو ایگرو بیس اکانومی کو ہٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لائف سٹاک سب سے بڑے کرائسس میں آئی ہے جو دریاؤں کے ساتھ تھی، اور لوگوں کا چارہ ختم ہوا ہے، لوگوں کے جانور مرے بہت ہیں، بیماریاں بہت ہیں۔ حکومت یقیناً کر رہی ہے لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا ہے، نہ ان کے وسائل ہیں، ان کا سسٹم ہی اتنا نہیں ہے کہ یہ کر سکیں، اور بیوروکریسی کا یہ موڈ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کو بیوروکریسی صرف وہ کرتے جہاں ان کو سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا ڈر ہو،
یا جن کو پتا ہو کہ یہاں وی آئی پی کو موومنٹ ہے وہاں پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جگہیں جہاں پہ نہ کوئی وی آئی پی پہنچ سکتا ہے نہ کیمرہ پہنچ سکتا ہے ان لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ونڈا، سائلیج، خشک چارہ جانوروں کو پہنچانا، انسانوں کی خوراک کو چھوڑے. انسان تو بھوکا کوئی نہیں مار رہا، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور چیریٹی والے بھی کر رہے ہیں. لیکن اصل پرابلم کرائسس تو جانور کا ہے. اور اس کے بعد اگلا کرائسس آئے گا فصلوں کی تباہی کا. اس میں پھر گورنمنٹ جو بھی کرنا چاہے ایک میکینزم بنانا پڑے گا، پک اینڈ چوز، یا صرف پٹواری یا تحصیلداروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے. اس پر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کوئی کمیٹیاں بنا کے تاکہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کو ڈائریکٹ مل بھی جائے. وہ کرونا کی طرح نہ ہو کہ اشرافیہ 1200 ارب کھا جائے اور غریب کاشتکاروں کو کچھ نہ ملے. تو اور یہ چوتھی یہ چیز ہے. اور پانچویں انفراسٹرکچر پہ تباہ جو ہوا ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تو فلف اور ان کے لائف سٹاک اور ان لوگوں کا جو ان دریاؤں کے ساتھ جو آباد ہیں، تو جہاں جو بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، جو غریب آدمی بے گھر ہو گیا اس کو بھی ریہیبلیٹیشن تو اب کرنی پڑے گی. اور ہمیں اپنے جو عللے تللے ہیں جو ہم اخبارات میں اشتہارات دے کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، دوروں پہ کر رہے ہیں یا اور کسی مد میں ہم اس وقت تنظیم و آرائش کی صورت میں کر رہے ہیں، میرے خیال میں پوری قوم کرائسس میں ہے. ساری پولیٹیکل جماعتوں کو، ساری پولیٹیکل فورسز کو اور تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہو کے اس وقت ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا چند صاحب کہ کیا یہ ریہیبلیٹیشن تو ظاہر ہے بڑا کرٹیکل ہے، لیکن اس وقت تو کرائسس جاری ہے، تو اگر آپ یہ ذرا بیان کریں کہ جو آج ہمیں فوکاس مل رہا ہے وہ تو یہ کہ بارشیں بھی اور بہت ہونی ہیں، اور پانی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا جو جموں سے وہ تو کھولے گا سپل ویز. وہ یہ تو نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان جائے پانی تو تباہی پاکستان میں ہو، لیکن پاکستان میں ہوگی تباہی. انہوں نے تو کھولنا ہے سپل ویز اپنے، چاہے جو ڈیمز ہیں. وہ شکایت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں پہلے وقت سے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ تباہی اور بڑھے گی خدا نخواستہ، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، میرے خیال میں انشاءاللہ چونکہ اب لوگ ایک دفعہ سنبھل گئے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، جس طرح میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب فور کاسٹ کا پتہ چل گیا ہے. تو اب لوگ دریاؤں سے تو ویسے ہی ڈسپلیس ہو چکے ہیں وہاں کے سے. ان کے مال مویشی بھی وہ اپنے اوپر ٹبوں پہ یا اپنے ان جگہوں پہ آ گئے ہیں جہاں سیلاب نہیں تھا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب مزید اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ہمیں سنبھل کے اداروں کو تو میں سمجھتا ہوں اٹینٹو بالکل ہوشیار رہنا چاہیے اور عوام کو بھی ہوشیار کرنا چاہیے تاکہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو یا کوئی بڑا انسانی جانی نقصان نہ ہو. اور باقی تو پھر جو میرے مالک کو منظور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو اور ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. آپ بتائیے کہ پنجاب میں کیا آپ یعنی کہ آپ لوگوں کی تو ایک متحدہ حکومت، کیا مطلب آپ ہی کی مدد سے بنے ہوئے ہیں حکومت جو بنی ہوئی ہے؟ نہیں، ہماری مدد سے ہی ہے، ہم حکومت کا ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ بد دعا نہ دیں. نہیں آپ نہیں، اب آپ اس کو نہیں، ہم بالکل نہیں آپ نہ مانے نا. نہیں، میں پارٹی کا سیکٹری انفارمیشن ہوں، میں اس پہ بالکل نہیں مانتا کہ ہم ان کے اعتادی ہیں. اچھا آپ نہ مانے بھائی میرے، مجبوری کی شادی ہے بھائی میرے، آپ کو بچانے کے لیے بھائی آپ نہ مانے، بھائی آپ نہ مانے. پرائم منسٹر آپ کے ووٹ سے بنے ہیں، پریزیڈنٹ ان کے ووٹ سے بنے ہیں. تو میں آپ کی بات، آپ کے میں جذبات کو بالکل میں سمجھتی ہوں اور آئی ریسپیکٹ دیم. لیکن میں تو بات کر رہی تھی جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی. مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں کوآرڈینیشن کوئی ہو رہی ہے اب جب اتنی بڑی کرائسس ہے، تو کیا آپ لوگ مل کے کوئی اور پارٹیز کو بلایا گیا ہے جو یعنی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل صرف سی ایم صاحب اپنی بیوروکریسی یا چیف سیکرٹری یا 2-3 جو بیوروکریٹ ہیں ان کے ساتھ ہی کوآرڈینیشن ہے. پولیٹیکل کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بالکل ہمارا گورنر بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیں گورنر کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن ہے. وہ مجبور ان کو ہمارے فیصلہ وہ ہمیں تعدی نہیں سمجھتے. اچھا جی، شکریہ چند صاحب. اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں، ڈی جی ہیں
ریسکیو کے 1122 جو کہ ہی از ان دا مڈل آف آل دس ان کے پاس آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر عمران احمد جو کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی سن رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں اور ہوں گی اور پانی جو انڈیا سے بھی آ رہا ہے, تو واٹ از یور اسیسمنٹ اگلے یعنی کہ 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں کیا خدا نخواستہ سچویشن کین اٹ گیٹ ورس یا اب دا ورس از اوور؟ شکریہ بہت بہت سمزارہ صاحب. انفارچونیٹلی جو آپ نے نقشہ بھی کھینچا ہے شاید اس سے بھی ہاریبل ہو جائے, اسپیشلی ان سندھ. تو اس لیے کہ دیکھیں ابھی جو انڈیا نے اپنے سپل ویز کھولے ہیں ایونچولی وہ تو ساؤتھ میں نیچے آئیں گے, وہ کے پی کے سے ہوتا ہے, وہ پنجاب سے ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا پانی ایونچولی سندھ میں آنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے یہ جو ریورز ہیں 3 ریورز پنجاب میں یہ آلریڈی فلڈ ہیں. اب یہ سارے کا سارا بنجن پہ آ کے انڈس سے ملے گا اور پھر یہ سارا پانی نیچے سندھ میں آئے گا. تو سچویشن تو بہت ہی ہاریبل ہے اس وقت. اور ایک بات اور میں تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ڈیزاسٹر اس سال کا آیا ہے نا, یہ ہماری گورنمنٹ یا ہمارے لوگوں کا ایک تو نیگلیجنس ہے ہی ہے, لیکن اس طرح کا جو رین فال اور جو فلڈنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ اچھے سے اچھا ڈیزائن بھی کسی بھی شہر کا کوئی نہیں سنبھال سکتا. یہ ایسے ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ جی یہ جیسے 100 ایئر ریٹرن پیریڈ پر ہم نارملی ڈرینیج سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں فار ایگزامپل, وچ از آلسو ویری ایکسپینسو. لیکن اگر یہ 300 ایئر ریٹرن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ 300 سال میں ایک بارش اس طرح کی ہوتی ہے, اگر ہم اس سسٹم پہ ڈیزائن کریں گے تو وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوگا. اس لیے ہم ایک نارمل جو رین فال ہوتی ہے جس ایریا کی اس پہ ہم اپنا ڈرینیج سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان میں کتنے شہر ہیں جہاں پہ ایک پراپر ڈرینیج سسٹم ہے, جو آپ کے اسٹارم واٹر ڈرین بنے ہوئے ہیں اور وہ پانی باہر جاتا ہے بہت کم, نہ ہونے کے برابر, اور جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے, اس میں سالڈ ویسٹ ہے. There are so many things in it. نہیں آپ یہ کلیئر کر دیجئے گا کہ پاکستان میں جو مین شہر ہیں یا چھوٹے بڑے شہر ادھر ڈرینیج سسٹم آپ نے کیا کہا کہ یہ میں سمجھی نہیں کہ 100 سالوں پہ محیط ہوتا ہے, یا آپ نے کہا جیسا جو عام شام چلتا ہے اس پہ ہوتا ہے؟ ذرا یہ کلیریفائی کر دیں ناظرین. جی بالکل اچھی بات ہے. یہ میں پھر اس لیے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں 10 سے 12 انچ رین ہوتی ہے سال, تو یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. اور اگر ہم اس پر ڈیزائن کریں گے ایک ڈرینیج سسٹم کراچی کے لیے تو وہ یہ والی بارش تو کیٹر کر لے گا. لیکن اگر اس سے اوپر کی بارش ہوگی جیسے اس سال ہوئی ہے, کراچی میں بھی ہوئی اور دوسری جگہ بھی ہوئی, تو وہ ڈرینیج سسٹم وہاں پہ فیل ہو جاتا ہے. لیکن فیل وہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ڈرینیج, اب آپ یہ ازیوم کریں کہ ایک شہر میں ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں اور ایک شہر میں ایک کسی بھی لیول پہ ڈیزائن کیا ہوا ڈرینیج سسٹم اویلیبل ہے, تو جہاں پر اویلیبل ہے وہ ایونچولی اس پانی کو کسی نہ کسی طرح سے ڈرین کر دے گا وتھ پیسج آف ٹائم ان اے ڈے اور 2. لیکن جب آپ کے پاس کتنے چھوٹے بڑے شہروں میں ڈرینیج سسٹم کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تو وہ وہاں پانی ہمیشہ بہت دیر تک کھڑا رہے گا, بہت ڈسٹرکشن کرے گا, بیماریاں پھیلیں گی. جیسے سندھ میں ہوا تھا. جیسے سندھ میں ہوتا. جی ایگزیکٹلی. اوکے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے پاس آؤں, ڈاکٹر رضوان صاحب کے پاس. پنجاب میں ایز وی اسپیک جو وہاں کرائسس سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ ندیم افضل چند صاحب کی بھی بات سن رہے تھے, تو جو اس وقت ریسکیو کا آپریشن ہے اور ساتھ ساتھ جو پروویژنز ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے کو ملے سب, اس میں آپ لوگ اس میں بھی انوالوڈ ہیں, تو لوگوں کی شکایات بہت آ رہی ہیں. جی اس وقت میں قصور کے اندر موجود ہوں اور ستلج اور ابھی جو ہم دیکھ کر آئے ہیں, جو اس وقت تک اگر آپ پچھلے جتنے فلڈ دیکھیں اس میں ایک ایک نارملی دریا جو تھا وہ افیکٹ ہوتا تھا. آج یہ ایک انبلیویبل تھا سچویشن تھی جس میں تینوں دریا جس وقت ہوئے ہیں, چناب ہوا ہے, اس کے بعد راوی ہوا ہے اور ستلج ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہ تینوں ہائی فلڈ پہ ایک ون ٹائم پہ گئے ہیں.
which is definitely a challenge. اور اس میں جیسے ہی جس دن سنڈے کو وارننگ ملی ہے, جس طرح آج بھی ایک اور وارننگ آئی ہے, تو سنڈے کو جس وقت وارننگ آئی انڈیا سے تو فوراً جو فلڈ کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر یہی ہم نے کہا, جو مین سٹریس تھا وہ یہی تھا کہ جتنے بھی دریا کے بیڈ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ کوئی اموات نہ ہو اور لوگ ٹریپ نہ ہو. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اسٹریٹجی, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے چناب کے بیت سے, اسی طرح راوی سے اور اسی طرح ستلج سے, بیکاز راوی اور ستلج اتنے ایکٹیو نہیں تھے. ستلج 2 سال پہلے ایکٹیو ہوا, لیکن راوی میں بہت عرصے سے اس طرح کی آپ کو اننڈیشن اور اس طرح کی فلڈنگ جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملی. لاہور میں 2 لاکھ سے اوپر رہنا اور پھر پرسسٹ کرنا 2 دن, سو یہ ایک عجیب پیٹرن ہے. اسی طرح جو سیالکوٹ میں ہم نے دیکھا کہ کٹھا ایک ٹائم پہ نالا ڈیگ, پھر نالا 1, نالا پلکو, نارووال کو اس نے افیکٹ کیا, اور سیالکوٹ تو پورا سٹی واز اننڈیٹڈ بیکاز, اور پھر درائے چناب بھی جو تھا وہ ہائی لیولز پہ گیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بٹ اللہ کا شکر ہے بیکاز آف دی ٹائملی پلاننگ اینڈ لوگوں کو ہم نے یہاں سے جو کلیئر کرا لیا, تک 7.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہاں سے نکلوایا ہے فرام دی ریورائن ایریا, اور جو ریور کے بیڈ میں اور پاسبل ایریاز ہو سکتے ہیں, اور 5 لاکھ اینیملس. اور جو اینڈ میں رہ گئے ان کو جو نہیں نکل رہے تھے ان کو بوٹس میں بھی ہم نے تقریباً 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے 1,24,000 لوگوں کو جو ہے ہم اس وقت بوٹس میں جو ہے وہ ایویکویٹ کر چکے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس طرح سے اموات جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ آئی تھنک یہ ناظرین ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے بات بالکل درست ہے, کیونکہ سیلاب کی جو تباہی اس سے آ رہی ہے, جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. پھر آئی ریپیٹ کہ 1 موت بھی بہت ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ہو سکتی تھی. تو آئی تھنک اس میں تو کریڈٹ جانا چاہیے کہ جو جس طریقے سے پری ایمپٹیو جو لوگوں کو ہٹایا گیا جگہوں سے, ویکیٹ کیا گیا. جی اس وقت جو میری خاص طور پہ اپیل ہوگی کہ یہ جو دوسرا بھی آ رہا ہے, لوگوں نے پہلے اندازہ یہی ہوتا تھا ہم جب بھی اب لوگوں کو نکالنے جا رہے ہیں لوگ نکلتے نہیں, ہمیں پتا ہے جی تھوڑی دیر کے لیے پانی آئے گا پھر چلا جائے گا, لیکن یہ والا جو سچویشن ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ابھی یہ گزرا ہے اور آگے بھی ایک اور وارننگ آ گئی ہے, تو اس لیے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ کوئی بھی لوگ اس وقت واپس جانے کی جب تک ٹوٹلی کلیئر نہیں ہوتا تب تک وہ کوشش نہ کریں. دوسرا, کچھ لوگوں کی جن کی ہوئی کچھ لوگ وہاں پہ بچے بھیج دیے, وہ پونڈز میں نہانے چلے گئے, یا تیسرے جو لوگ تھے وہ انہوں نے دریا کو یا کسی چیز کو کراس کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم اس سے گزر جائیں یا کچھ اور کر لیں. یہ ہماری اپیل ہوگی, اسپیشلی یہ نالاز کی, جو اس طرح سیالکوٹ کے اندر جو نالاز چلتے ہیں, اور نالا 1, نالا پلپو, یہ سارے جتنے ہیں ڈیگ بھی, تو وہاں پہ اسپیشلی یہ خاص طور پہ احتیاط کریں اور اس وقت دریا کے علاقے سے نکل جائیں. اور تیسری چیز, دریا میں جب بھی چل کے جانے کا آپ کو نہیں پتا کتنی گہرائی ہے کیا ہے, پلس وہ جو پانی کا بھی نہیں پتا ہوتا کوئی جگہ کھلی ہے, اس کی وجہ سکن ڈیزیزز ہیں, پرابلمز ہیں. تو اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی چلے جائیں گے, زیادہ تر لوگ تو اپنے اپنے رشتے داروں کے چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ فلڈ کے اس میں بیٹھے ہیں ان کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے. تو اس وقت جو ہمارا فلڈ ہے وہ گزرنے کے بعد جھنگ میں اس وقت ہے, چنیوٹ برج سے گزر گیا ہے, آگے پھر یہ تریمو پہ جا رہا ہے, اگین جھنگ کا ایریا جہاں پہ جائے گا. تو یہ آپ کا, اور اس وقت پھر ہمارا بلوکی کے اوپر آئے ہے, تو ننکانہ اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ ان سے خاص طور پہ اپیل ہوگی. اور آگے جہاں پہ یہ جا رہا ہے وہاں پہ بھی ہم خصوصی طور پہ آگے ریکویسٹ کریں گے, ستلج جس طرح سے ہے وہاں کے لوگوں کو آگے جو ہے بہاول نگر سے, پھر وہاڑی سے, بہاولپور اور لودھرا بھی, وہاں پہ بھی وہ احتیاط کریں پوری. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اہم انفارمیشن دے رہے ہیں. آئی ووڈ لائک یو ٹو ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق آگے 2 اور ایسے ریلے آئیں گے پانی کے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ دے کین بی ایون مور ڈسٹرکٹیو. جی ڈاکٹر رضوان ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, جو 1122 کے ڈی جی ہیں ریسکیو کے. تو یہ جو بیسکلی آن دا فور فرنٹ جب لوگوں کو موو کرنا ایک جگہ سے, سن رہے تھے آپ کہ وہ بتا رہے آپ لوگ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کو ہم نے ٹائملی موو کیا, جس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اموات کم ہوئی ہیں بہت. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, جو دے رہے ہیں سپورٹ سروسز دے رہے ہیں, جو لوگوں کو ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہے ہیں, کھانے پینے کا شکایات ہے, آپ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کیمپس میں ہم بیٹھے ہیں ہمیں مل نہیں رہا, یعنی کئی جگہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بہت سی کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں. کیا لوگ جو یعنی کہ اور شہری ہیں یا این جی او, سول سوسائٹی گروپس, وہ بھی انوالوڈ ہیں لوگوں کو سپورٹ دینے میں؟ دیکھیے جی, آئی تھنک جو پرائمری جو رول ہے مین تو وہ تو گورنمنٹ نے ہی آبویسلی
प्ले भी किया है और आगे भी कर रही है. NGOs डेफिनेटली सपोर्ट में आती हैं, कोई जिस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, बट अगेन उनकी जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड लेवल के ऊपर होती है. जिस तरह अब हमने इस वक्त कोई 820 बोट्स जो है वो डिप्लॉय की हुई है और 3,300 रेस्क्यूअर्स डे एंड नाइट इस वक्त काम कर रहे हैं. इसी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकियों ने मिलकर तकरीबन इस वक्त जो है हमारे जो है वो 7.5 लाख लोगों को पूरा वहां से निकालना, वो तो ऑब्वियसली जब तक इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी भी आपके साथ है, पॉसिबल ना हो तो तब तक वो मुमकिन नहीं होता. आर्मी वाज आल्सो प्रेजेंट देयर. जी, आर्मी तो डेफिनेटली आर्मी के और कुछ एरियाज हैं भी बिल्कुल बॉर्डर के पास आर्मी के डेफिनेटली एरियाज और वो चीजें हैं, इसमें तो कोई नहीं डाउट. तो सारा कोई एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि इसमें 5 लाख जानवरों को भी निकाला गया है, क्योंकि अक्सर ग्रेजिंग के लिए, ये चारे के लिए वो जो है दरिया के बेल्ट में होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर, और लोग जानवरों के बगैर निकलते भी नहीं. तो पहली हमारी अव्वलीन तरजीह जो गवर्नमेंट की वो तो यही थी कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाएं. अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो वाला प्रोसेस जो है वो हो गया. ज्यादातर लोग जो दरिया की बेल्ट में बैठे होते हैं वैसे भी अपने करीब रिश्तेदारों या किसी के पास जाते हैं, और कहीं पे स्कूल्स इतने हैं, मैं खुद विजिट करके आ रहा हूँ, सारे उन्होंने खोल दिए गए हैं. जो भी लोग वहाँ पे आके रहना चाहते हैं वहाँ पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और पब्लिक स्कूल आपको पता है हर जगह के अंदर हर एरिया में तकरीबन है, तो वहाँ पे उनको ओपन कर दिया गया, और सिर्फ उन्हीं एरियाज में वहाँ पे अभी स्कूल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी जगहों पे तो. अच्छा, तो आप आप अभी इज दिस इज द नेचर ऑफ सपोर्ट वगैरह जो आप दे रहे हैं. हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब है, नाज़रीन, वो शी इज़ एन एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट है, हमारे साथ पहले भी थी शो में. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अभी हमें बता रहे थे डॉक्टर रिजवान के पानी का रेला और आएगा, और 2 और कहा है कि स्पेल्स होंगी, रेन प्लस वाटर, जो कि इंडिया की तरफ से भी आ रहा है. तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? आने वाले जो 2 इस तरह के होंगे और एपिसोड्स, क्या वो और मेजर तबाही लेके आएंगे? व्हाट इज योर रीडिंग? जी बिल्कुल, जो अभी 2 स्पेल्स हैं उसमें कुछ जगहों पे मूसलाधार बारिश भी प्रिडिक्टेड है, पंजाब साइड पे भी. और ये स्पेल जो है ये अभी 15 सितंबर तक जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग जहां जगहों पे सैलाब आए हुए हैं वहां पे हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी रेला आ रहा है और वहां पे भी मुसलसल जो है वो डैम्स से पानी छोड़ा जा रहा है. तो अभी कुछ अरसा तो मुश्किलात हैं, और अगर खुदा न खास्ता इसी दौरान हमारे साउथ में भी अगर बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो क्योंकि ये रेले साउथ साइड पे जाएंगे तो वहां पे भी डिजास्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो कुछ अरसा ये मुश्किल टाइम है, लेकिन हमें इससे ये सीख लेना चाहिए कि अगली दफा बचने के लिए हमें अपनी तैयारी पहले रखनी है. जो हम सर पे आप पड़े तो फिर तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता, अभी सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू ही है, और लोगों को आगाही दी जाए. और मैं ये भी देख रही हूँ, आप देखें साउथ में वहां पे सैलाबी रेलों के साथ साथ सांप भी जा रहे हैं, मजीद बायोडाइवर्सिटी आपकी चेंज होती है, तो एंटी वेनम भी रिलीफ एफर्ट्स में रखा जाए, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है जिन इलाकों में, वहां आप कुछ नहीं कह सकते मजीद क्या हो सकता है. जी डॉक्टर रिजवान, आप प्लीज कम इन ऑन दिस. वो कह रहे हैं कि एंटी वेनम भी रखा जाए जहाँ शाम आते हैं. दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम सुबह से सुन रहे हैं कि ये सलाल डैम और बगलियार के स्पिलवेज खोले हैं, तो पानी, ये कहा जा रहा है पानी इंडिया ने छोड़ दिया. तो एक तो ये ना कि आप कहें जी आमदन छोड़ा कि तबाही मचे पाकिस्तान में, दूसरा ये कि छोड़ना तो है पानी इंडिया ने, लेकिन क्या ये आपके यहाँ भी ये बात हो रही है कि उन्होंने जिस वक्त पे बताया वो बड़ा देर था, देर बताया, दे शुड हैव टोल्ड अस बिफोर हैंड. इस पे जरा कुछ रोशनी डालिए. जी, आई थिंक डेफिनेटली ये तो एक है कि आई थिंक अगर किसी तरीके से वो पूरा अपने डैम भर के अगर उससे पहले साथ थोड़ा रिलीज करते जाते तो शायद ये सिचुएशन बिल्ड ना होती. लेकिन अब ये है कि वी आर ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन नाउ, और उन्होंने अब दोबारा भी वार्निंग दे दी है कि अभी और मजीद जो है वो आप एक्सपेक्ट करें कि ये आएगा. तो इसलिए हमने इसके लिए तैयारी जो है वो यही है कि हमने रिवर बेड को जो है वो क्लियर करना बड़ा जरूरी था. कि देखिए अल्लाह ताला का एक नेचुरल जो कोर्स है वो जो उन्होंने दरिया का जो बनाया हुआ है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है. जब भी स्पेशली अगर हिल टॉरेंट्स पे ऊपर देखें जो नॉर्थ में हुआ, अगर हम वहां पे नहीं रखेंगे, वहां पे इतना रैपिड आता है कि वो सब कुछ बहा के ले जाता है. आप उसका रूट चेंज करने की कोशिश करेंगे वो भी एक चैलेंज होगा. तो यहाँ पे हमारे दरियाओं पे बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी थी. शहर में भी पहले से हमने तैयारी में तमाम नाले जितने थे उनको क्लियर कराया चीफ मिनिस्टर साहबा ने. फिर उसके बाद कल बाकायदा हैंड्स ऑन, अभी भी वो आज यहाँ पे आई हुई थी, और खुद जाती तौर पे वो कई भी एरियाज में भी देखा. इवन वो जो हमारे ये चलते हैं बड़े बड़े बेड़े भी चला रहे थे,
वो बेड़ों में भी जिस तरह से एक सिचुएशन है, वहां पे हमें जब बड़े जानवर भी निकालने के लिए वो करना पड़ा, तो वहां पे भी हेल्थ का कैंप लगा हुआ था। हॉस्पिटल्स के अंदर भी है ये एंटी वेनम जो हमारा है, असम के लिए भी ये सारी और है, वैक्सीनेशन भी हैं, इसी तरह स्किन के भी हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी वहां पे जो है साथ साथ भिजवाए गए हैं। तो जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो साथ साथ कर रहे हैं। जानवरों के भी इसीलिए वेट वाले भी बैठे हुए थे, तो उनके लिए भी जो भी पॉसिबली इन डिफरेंट जगहों के ऊपर है वो चीजें प्रोवाइड की गई हैं। मेरी अपील जो खास तौर पे लोगों से होगी, ये भी सिलसिला नीचे जा रहा है, अब आगे ये साउथ में जा रहा है, जहाँ पे हम खास तौर पे हमारे बहावल नगर से होता हुआ बेयाड़ी, फिर भावलपुर और लोधरा वगैरह के एरिया जाएगा। तो वहां पे जो मेरी लोगों से अपील है कि अर्शकत निकल जाए, यानी ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जितना ये आया है। 3 दरियाओं में इकट्ठा, हमने कहा एक एक मैनेज करते थे, और 3 दरियाओं में इकट्ठा आए फ्लड में, तो हम दरिया के बेड में इंतजार ना करें, वहां से निकल जाए, सेफ जगहों पे चले जाए, जब हो जाए सेटल तो फिर आप दूसरा पानी में ना जाए। पानी में जो ये डिजीजेज हैं जी, अभी आपने ये जिक्र किया, लेकिन ये तो जाहिर है फिजिकली वहां मोटिवेट करना होगा जाके लोगों को, इस तरह की अनाउंसमेंट से जो नहीं निकल रहे वो तो कर रहे हैं जी, जो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ चैलेंज। मैं अभी भी गया हुआ था, कई जगहों पे मैं गया तो उनको घर नहीं छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी चीजें चोरी हो जाए। कल भी मीटिंग के अंदर फिर स्पेशली चीफ साहबा ने आईजी साहब को कहा कि जी इंश्योर करें कि जो भी लोग जा रहे हैं और उनके पीछे अगर चीजें चोरी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से लोग नहीं छोड़ते। तो अब ये चीजें जो भी पॉसिबल हो सकती हैं वो ले रहे हैं, बट ये जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप सोचिए, अंदाजा करें, 9 लाख क्यूसेक जो है वो गया मराला पे आ रहा है। रावी जो कि इतने अरसे से बिल्कुल हम भूल गए हुए थे कि वहां पे जो है वो वहां पे हमारा चादरा पे 2,20,000 आना, फिर उसको परसिस्ट करना, यानी वहां पे वो 2 दिन इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, और वो अब ग्रेजुअली जो है वो अब नीचे गया है। तो इसी तरह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी आप गंडा सिंह वाला पे तकरीबन 2.5 लाख जो है वो, और ऊपर बीच में 345 पे गया, और अब 2.5 लाख के ऊपर इस वक्त स्टेबल है। लेकिन अगर पीछे से और आती है जो है हमारी बारिशें होती हैं और पानी आता है, तो इट डेफिनेटली बी चैलेंज, बट शुक्र है कि ये निकल गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे देखते हैं क्या होता है। मैं वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, क्योंकि क्या हम एक्सपेक्ट करें, ये जैसे सब ये कह रहे हैं कि जी रावी में बहुत अरसे के बाद इतना पानी आया है, तो क्या इज इट जस्ट बेसिकली वेरी ट्रांजिएंट थिंग, ये आगे क्या हम 1-2 हफ्ते में क्या देखेंगे, रावी फिर से वापस सूख जाएगा? देखिए रावी फिर से वापस, अभी तो जिस हिसाब का पानी चढ़ा हुआ है, इसको वापस सूखने में भी टाइम लगेगा। ये जो 3 दरिया आपके भरे हुए हैं, बिखर चुके हैं, ये पानी इतनी आसानी से मैदानी इलाकों से नीचे नहीं उतरता। और दूसरी बात ये कि आगे भी अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो सर्दी आने वाली है, बीच का सीजन थोड़ा शॉर्ट होगा, वहां पे ड्राई स्पेल होगा, या वो भी आपका एक वेट विंटर आप देख सकते हैं। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि 2022 में हमने देखा था सैलाबों के बाद भी सर्दी शदीद पड़ी थी, और सर्दी में भी बारिशें लगी हुई थी, तो मतलब वो एक परेशानी की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी बात ये कि अभी इसके बाद एक साइलेंट डिजास्टर शुरू होता है, जैसे कि आपके मेहमान भी बता रहे थे, डेंगू फैल रहा है, और ये वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलती हैं। इसके बाद जो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है जब पानी उतरता है, तो ये रीलोकेशन, रिहैबिलिटेशन और जो नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज है, उस पे हमें काम करना है कि अब आगे इन लोगों को कैसे रिहैबिलिटेट करना है। दैट्स अनदर डिबेट। जी, मेजर चैलेंज है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने, एक्सप्लेन करने का। सब नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रीफली बात करेंगे एससीओ समिट पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट शुरू हो चुका है, इस वक्त चाइना में हो रहा है, और 20 दुनिया के लीडर्स वहाँ हैं, और की लीडर्स जो हैं ऑब्वियसली प्रेसिडेंट शी हैं, प्रेसिडेंट पुतिन हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं। इसकी अहमियत एक तो एससीओ का समिट है उस हवाले से है, और फिर इसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी पाकिस्तान की और चाइना की, बीजिंग में होगी, और फिर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी है। बट व्हाट डज दिस समिट मीन? जो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन है, नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं, नई मामलात सामने आ रहे हैं, तो उसके हवाले से, और ये कहा जाता है कि ये एक ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, ब्लॉक ना भी हो फिर भी एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो एक जिनके जनरली एक
طریقہ ہے دنیا دیکھنے کا علاوہ انڈیا کے. بٹ انڈیا بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوئی ہے 7 سال کے بعد. پرائم منسٹر مودی وہاں گئے ہیں, تو اس سب کا کیا مطلب جنرلی اینڈ دین اسپیسیفکلی فار پاکستان. وی ہیو ڈاکٹر ملیہ لودھی, former representative to the UN, twice ambassador to Washington اور high commissioner to the UN. Thank you ملیہ لودھی صاحبہ. تو لیٹس سی کیا آپ اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کی سگنیفیکنس کیا جی؟ دیکھیں نسیم, جیسے آپ نے کہا یہ بہت ہی ایک اہم آرگنائزیشن بن چکی ہے, ایوالو کر چکی ہے. اس کے 10 ممبر اسٹیٹس ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے, اور کوئی 10 ہیڈز آف اسٹیٹ کے علاوہ یا ہیڈز آف گورنمنٹ کے علاوہ کوئی 16 اور ملکوں کے بھی سربراہ کو دعوت دی گئی ہے. کچھ جو ہیں وہ ڈائلاگ پارٹنرز ہیں, کچھ کی آبزرور اسٹیٹس ہے. تو اٹس دا بگیسٹ گیدرنگ آف SCO ان اٹس ہسٹری. اور ساتھ ساتھ 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہیڈز کو بھی دعوت دی گئی ہے, جس میں کہ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس بھی وہاں موجود ہیں, وہ پریزیڈنٹ شی سے مل بھی چکے ہیں. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ گیدرنگ. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, یہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب کہ گلوبل ڈائنامکس بہت حد تک شفٹ کر گئے ہیں. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز, ڈسرپٹیو پالیسیز کی وجہ سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں ملکوں کے درمیان. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا ملک ہے جس کو صدر ٹرمپ نے انوائے نہ کیا ہو یا ٹینشنز میں نہ ڈالا ہو, شاید پاکستان کے علاوہ. بیکاز یہاں تو آپ کو معلوم ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن اگر اف یو ایکسکلوڈ پاکستان فرام دس, تو باقی تو آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ چین ہے, چاہے روس ہے, چاہے بھارت ہے, چاہے اور ممالک ہیں. ایک تو ٹرمپ کی جو ٹریڈ وار ہے اس سے اس نے اپ اینڈ کر دیا ہے گلوبل ٹریڈ کو. اس کے علاوہ اس کی جو اوور آل بلنگ اپروچ ہے, کوئرسو اپروچ ہے, الٹیمیٹمز دیتا پھرتا ہے وہ سب کو کہ یہ کریں 24 گھنٹے میں یا یہ کریں. تو دیکھیں اس سمٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ریئیکشن ٹو دیٹ, اس لیے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یا امریکہ کے صدر کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک انپریڈکٹیبلٹی اور ایک کانفرنٹیشنل اپروچ, سو چائنا کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے ٹو شو کہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلٹی آفر کرتی ہے اور پریڈکٹیبلٹی اور رسپیکٹ آفر کرتی ہے, رسپیکٹ فار ادر کنٹریز. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں جن ممالک آپ نے ذکر کیا, obviously اس میں جو سب سے زیادہ ناراض ملک ہے امریکہ سے, بظاہر ناراض ہے, وہ تو انڈیا ہے. اور کیونکہ چین کی بھی اور کم از کم پیوٹن کی بھی, دیکھیں روس کی بھی ایک انگیجمنٹ تو ہے, بھلے سے لڑائی بھی ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سارے میں ایک تو چین کا آپ نے بالکل ذکر صحیح فرمایا کہ چائنا has been at it for decades, اور اب سامنے ان کا پورا سسٹم, ایک آلٹرنیٹیو سسٹم انہوں نے دے دیا ہوا ہے, چاہے ڈیولپمنٹ کا ہے, چاہے بزنس کا ہے, چاہے ڈیفینس کا, اینڈ آل آف واٹ یو سیڈ. اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو سب سے دلچسپ بات ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں وہ یہ کہ انڈیا اور جو چائنا کا بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ یعنی کہ جو فریز تھی, دس تھوئنگ آف ریلیشن شپس, وہ جو ایک ٹینشن تھی, تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں ہوتے ہوئے, یا از اٹ جسٹ ٹیمپرری؟ نسیم دیکھیں, پہلے تو یہ کہ جو اوور آل میسج یا سگنل کنوے ہو رہا ہے اس سمٹ سے, وہ تو یہی ہے کہ چائنا has really emerged as the voice of the global south. Yep. And China is convening this summit to, in a way, implicitly present a non-Western alternative to shaping the global order. آپ یہ کہتے ہیں جو ویسٹرن ہوا تھا انٹرنیشنل آرڈر جس طرح سے تھا, وہ تو فرے کر چکے ہیں, فریگمنٹ کر چکے ہیں. سو دس از دا نان ویسٹرن ایفرٹ اور آلٹرنیٹیو. جہاں تک بھارت اور چین کا تعلق ہے, دیکھیں ٹرمپ کی پالیسی سے پہلے, جو کہ ظاہر ہے ایک ٹریڈ کے حوالے سے ٹرمپ ہیز ریئلی
sent the relationship plummeting to a historic low with India. Lekin even before that, there had already started to be a thawing in the relationship between India and China. اور ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ پروسیس جو ہے وہ ایکسیلریٹ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا از ریچنگ آؤٹ ٹو چائنا, چائنا از آلسو ریچنگ آؤٹ ٹو انڈیا. بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق پریزیڈنٹ شی از سپوز ٹو ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو پرائم منسٹر, not prime minister but the president of India, indicating their desire, China's desire to move forward and strengthen the relationship. سو دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا اب یہ ہے کہ کس حد تک یہ جو ری الائنمنٹس کا تاثر مل رہا ہے, کس حد تک دے ول اسٹے دا کورس. از اٹ جسٹ ٹیکٹیکل آن دا پارٹ آف بوتھ چائنا اینڈ انڈیا, اور از اٹ اے مور اسٹریٹجک اسٹرکچرل چینج ان دا ریلیشن شپ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے جو بارڈر ٹینشنز ہوئی تھی, بارڈر کلیشز ہوئے تھے 2020 میں, اس کے بعد یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کی میٹنگ تھی, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ بوتھ کنٹریز وانٹ ٹو موو فارورڈ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لک بیہائنڈ. لیکن دی ایلیفنٹ ان دا روم از پریزیڈنٹ ٹرمپ ایٹ دس سمٹ, بیکاز ان کی وجہ سے ہی کسی حد تک یا کافی coming together. Yes. And then چین اور روس بھی پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں because of President Trump's policies. جی بالکل, چین اور روس they have been very clear. میرا خیال ہے کہ ان کی تو in a sense you can say کہ بڑی exemplary ان کی coming together ہوئی. ابھی نہیں, wouldn't you say it's been happening for the last decade or so, to the surprise of everybody else. They don't have all their interests don't converge. Balki China was always uneasy with Russia's invasion of Ukraine and the war there. But Lekin, I think that because of US policies, China in fact even offered that they can play a role in bringing about peace between Ukraine and the Russians. Lekin, the West was not interested, NATO countries were not interested. So, یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ دونوں ملک اب زیادہ قریب آ گئے. جی بالکل چائناز وزڈم ہیز بین ٹو اسٹے دا کورس ود رشیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے سی پیک 2 کی بھی بات ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک چائنا اینڈ پاکستان بوتھ کنٹینیو ٹو ری انفورس دا ویری اسپیشل ریلیشن شپس, اسٹیٹمنٹس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ کیا کریں گے, بیلنس کریں گے, بٹ آئی تھنک اٹس ویری کریٹیکل. اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی آج بڑی کلیئرلی پھر سے ہی ری انفورس دا فیکٹ کہ بھائی یہ تو ایگزمپلری ہے, اٹس ہیئر ٹو اسٹے فار ایور. میرا خیال ہے آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹمنٹس نیڈ ٹو بی میڈ, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دس اپ ود یو کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایک چیز ہو جائے تو یہاں پینک, اچھا جی پاکستان کی کیا ہو گیا, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, بٹ فنڈامنٹلی آئی تھنک دا ریلیشن شپ از اسٹرانگ اینڈ اکراس دا بورڈ, اینڈ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی نسیم, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں کچھ ایشوز ہیں جو کہ ضرورت ہے پاکستان کو ان چائنیز کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی, چائنیز سیکورٹی آف چائنیز پرسنل ورکنگ ان پاکستان, as well as other issues جس طرح the payment for IPPs جو کہ مٹ ہونی ہے, اور پھر کچھ اور بھی ایشوز ہیں. کسی حد تک میرا خیال ہے پاکستان needs to also make it clear to China کہ جو sudden warmth آئی ہے of Pakistan's relationship with the US, that is not at the expense of China at all, which I think is the case. لیکن ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ head of government level, head of state level اگر موقع ملتا ہے تو the reassurance should be given at the highest level, which I'm sure Prime Minister will give. اور یہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہمارے ملک میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ یہ ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ. دیکھیں ابھی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, بائیلیٹرل کوئی سبسٹنس نہیں سوائے سی ٹی کی. باقی چیزیں تو یہ ہے نا کہ یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, منرلز بھی ہوں گے, کرپٹو بھی ہوگا, وہ تو سارا مستقبل کی بات ہے. اس وقت the only country, superpower, that meets Pakistan's defense and economic needs is China.
not America. Absolutely. So I think our policy makers should be clear on this and not get carried away just because Trump has said a few good things about us. جی میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹس کے لیول پہ گیٹ کیریڈ ہوئے، کیونکہ آرکیٹیکچر جو ریلیشن شپ کا ہے گروئنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. آپ کوئی ایریا دیکھ لیں، ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ از گیٹنگ اسٹرینتھنڈ ناٹ ویکنڈ ان دا پریکٹیکل سینس. ہاں بالکل یہی ہے. اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ سی پیک 2 یا جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں اگری ہوں گی. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ فار پاکستان ٹو ایڈریس چائنیز کنسرنز. وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ٹو کیپ دا ریلیشن شپ آن اے پازیٹیو ٹریجیکٹری. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے ہم بات کریں گے، پھر کریں گے ایس سی او کے بعد. ہمیں بتائیں ہاؤ ڈز دس لک آفٹر دا ایس سی او سمٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ بات کرنے کا ہمارے سے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.